السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید۔ پروگرام ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں ہیلتھ کارنر کنسلٹ ڈاکٹر نوید شہزاد۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے کنسلٹنٹ ڈاکٹر نوید شہزاد۔ ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو سر۔ ڈاکٹر صاحب، بالکل اسی ہفتے میں انشاءاللہ عید کا چاند ہمارے جو مولوی حضرات ہیں وہ دیکھ لیں گے، اور رمضان المبارک، آئی بیگ یو پارڈن، رمضان کا چاند، آئی بیگ یو پارڈن، رمضان کا چاند جو ہے وہ مولوی حضرات دیکھ لیں گے، اور عید کا بعد کی بات ہے، تو انشاءاللہ رمضان المبارک ویسے تو وہ ساتھ ہی دیکھ لیتے ہو۔ اب وہی، مگر فی الحال تو رمضان کا چاند رمضان دیکھیں کا گے، چاند تو رمضان المبارک شروع ہو جائے گا۔ سو وی آر جسٹ نیئر ٹو رمضان۔ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈائبیٹکس جن کا آپ علاج کرتے ہیں یہاں ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ میں، ان کے لیے بھی روزہ اہمیت رکھتا ہے؟ دیکھیں، رمضان المبارک 9واں مہینہ ہے اسلامی کیلنڈر میں، اور روزہ رکھنا جیسے کہ ہمارے 5 جو کیا کہتے ہیں پلرز آف اسلام ہیں، جو ہمارے ستون ہیں، ان میں سے ایک صوم روزہ رکھنا بھی ہے۔ اور ہمارے تمام جتنے بھی مسلمان ہیں، چاہے وہ کسی بھی سیکٹ سے تعلق رکھتے ہوں یا جی کسی بھی چیز سے تعلق رکھتے ہوں، یہ ہے کہ روزے کے معاملے میں سارے یونانیمس ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے روزہ تو رکھنا ہے۔ اب اس وقت پوری دنیا میں آپ کو پتا ہے 425 ملین پیپل سے زیادہ جو ڈائبیٹکس ہیں، اور ان نیکسٹ فیو ایئرز، نیکسٹ 15-30 ایئرس کے اندر وہ آلموسٹ ڈبل دا اماؤنٹ ہو جائیں گے جتنے اب ہیں۔ تو پوری دنیا میں جو مسلمانوں کی پاپولیشن ہے اس میں سے تقریباً مور دین 100 ملین پیپل جو ہے وہ تقریباً کچھ کہتے ہیں 130، کچھ کہتے ہیں 125 ملین پیپل جو ہے وہ جو ہے ڈائبٹیز سے ہیں۔ یہ تقریباً 8% آف دا ورلڈ جتنے بھی ڈائبیٹکس ہیں اس کو کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں۔ اب جب 100 ملین سے زیادہ جو ہے وہ جب ڈائبیٹکس ہوں گے، مسلمان ہوں گے، تو اوبویسلی جو ہے وہ روزہ تو وہ سارے رکھتے ہیں آلموسٹ۔ اس میں یہ ہے کہ جو سٹڈیز ہوئی ہیں، 1-2 سٹڈیز اس کے اوپر اسلامک کنٹریز میں جو ہوئیں، انہوں نے کہا کہ جو ٹائپ 2 ڈائبیٹکس ہیں وہ آلموسٹ 80% کے قریب جو ہے وہ منیمم 15 ڈیز کے لیے روزے رکھتے ہیں، منیمم 15 ڈیز کے لیے روزے رکھتے ہیں۔ اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ 30 ڈیز کے لیے بھی روزے رکھتے ہیں۔ پھر ٹائپ 1 جو ڈائبیٹکس ہیں، اس میں بھی 43 سے 47% لوگ جو ہیں وہ ایٹ لیسٹ منیمم 15 ڈیز کے لیے روزہ ضرور رکھتے ہیں۔ تو اس چیز سے اہمیت ہے، یعنی کہ آلموسٹ 40 سے 60 ملین پیپل جو ڈائبیٹکس ہیں، مسلمان ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہ آلموسٹ مور دین اس سے زیادہ ہو جاتا ہے جتنی وہ پاپولیشن ڈائبٹیز سے متاثرہ ہے۔ تو روزوں کی اہمیت ہے، ہمارے مذہبی لحاظ سے بھی ہے، اور ڈائبیٹکس بھی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم ہر حال میں روزہ رکھیں۔ اور روزہ جو ہے وہ ہم بعض اوقات تو ہم مریضوں کو کہتے ہیں کہ آپ روزہ نہ رکھیں، کیونکہ آپ کے لیے یہ جو ہے وہ نقصان دہ ہے۔ اور ہمارا کیونکہ مذہب جو ہے وہ بہت زیادہ فلیکسیبل ہے اس معاملات میں، کہ وہ لوگ جو کہ روزہ نہیں رکھ سکتے اپنے میڈیکل وجوہات کی وجہ سے، تو وہ روزہ کے لیے جو ہے وہ نہ بھی رکھیں، تو اس کا ثواب ان کو ملتا ہے۔ اس کے لیے وہ اس کے مترادف جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جو دوسرے اعمال ہے وہ کر سکتے ہیں، جیسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، صدقہ ہے، اور پھر لوگوں کو روزہ افطار کروا سکتے ہیں۔ تو روزے کی اہمیت اس چیز سے لگا لیں کہ 40-60 ملین جو ڈائبیٹکس ہیں پوری دنیا یا میں روزہ رکھوا سکتے ہیں یا پھر اور دنوں ہاں، میں، اور دنوں میں روزہ رکھ سکتے ہیں جب وہ بہتر ہوں۔ لیکن کچھ لوگ اتنے کریٹیکل ہوتے ہیں، مطلب جو ہے ان کی بیماری زیادہ شدید نوعیت کی ہوتی ہے، تو ان کے لیے سارا سال میں روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو امپورٹنٹ ہے۔ رمضان کی جو ہے وہ آمد ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ ہم روزہ بھی رکھیں، رب کی ذات کو بھی خوش رکھیں، اللہ کی خوشنودی بھی حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ عبادات بھی کریں۔ تو اس لیے جو ڈائبیٹکس ہیں ان کی بھی یہی عام مسلمانوں کی طرح ان کی بھی خواہش ہوتی ہے، اور ہم اپنے پیشنٹس کو بھی گائیڈ کرتے ہیں۔ عارضی طور پہ تو جو رمضان کی جو ایجوکیشن ہے یا جو سب کچھ ہے وہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم مریض کو تقریباً 6 ہفتے پہلے اپنے کلینکس کے اندر بتانا شروع کر دیتے ہیں، یا پوچھ بھی لیتے ہیں۔ اگر 6 سے 8 ہفتے پہلے رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہمارے پاس کوئی مریض آتا ہے تو ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ روزہ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے پریویس جو رمضان کا ایکسپیرینس ہے وہ بھی بہت ضروری ہے۔ کیونکہ اگر وہ پچھلے رمضان میں روزے نہیں رکھ سکا تو لائکلی ہے زیادہ تر ہے کہ وہ اس رمضان میں بھی روزے نہیں رکھ سکے گا۔ جی، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ ڈائبیٹکس کو شروع سے ہی کیٹیگرائز کرنا شروع کر دیں کہ یہ وہ مریض ہیں جو کہ آسانی سے روزہ رکھ سکتے ہیں، یہ وہ مریض ہیں جن کے لیے مشکل ہوگی، اور یہ وہ مریض ہیں جنہیں ہمیں منع کر دینا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو آپ کیٹیگرائز کرنے کا کہہ رہے ہیں، یہ اسکریننگ، یہ کیٹیگرائزیشن، یہ اسیسمنٹ کیسے کریں گے؟
اچھا، اس کو ہم پری رمضان جو ہے وہ چیک اپ بھی کہہ سکتے ہیں، پری رمضان مطلب ہم مریضوں کی کیٹیگرائزیشن بھی کر سکتے ہیں. اس میں ہم ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ مریض کی کو ڈائبٹیز کس طرح کی ہے، ٹائپ 1 ہے یا ٹائپ 2 ہے. جی ٹھیک ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی بیماری کی کتنے دن ہو گئے ہیں، اس کا مطلب کتنا عرصہ ہو گیا، 1 سال ہے، 2 سال ہے، 3 سال ہے. تیسری چیز ہے کہ وہ کس طرح کی دوائیاں لیتا ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے. پھر یہ کہ اس کو شوگر کم ہونے، جسے ہم ہائپوگلائسیمیا کہتے ہیں، اس کی اویئرنیس، یعنی کہ اس سے آگاہی ہے کہ نہیں ہے، یا اس سے پہلے اس کو کوئی ہائپوگلائسیمیا شوگر لو ہونے کے یا ہائپر گلائسیمیا بہت زیادہ شوگر ہونے کے کوئی جو ہے اس قسم کی ایپیسوڈس تو نہیں ہوتی رہی. پھر یہ ہے کہ وہ اس کی لائف سٹائل کیسا ہے، وہ زندگی کیسی گزارتا ہے، اس کا کام کرنے کا سٹائل کیا ہے، وہ مزدور ہے، باہر کام کرتا ہے، انڈور کام کرے گا یا آؤٹ ڈور ورکنگ کرنی پڑے گی، تو ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے. پھر یہ کہ اس کی پریویس رمضان ایکسپیرینسز کیسے ہیں، کہ یہ نہ ہو کہ وہ روزہ پچھلے رمضان میں رکھا، ڈاکٹر صاحب شوگر لو ہوئی تھی تو پھر میں نے روزے نہیں رکھے. تو یہ سارے امپورٹنٹ ہیں. پھر اس سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہمارے پاس مریض آتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا HbA1c لیول چیک کریں. پھر دوسرا یہ کہ اس کا بلڈ پریشر دیکھیں، پھر اس کے کولیسٹرول کی کیا پوزیشن ہے. یہ 3 ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہیں. پھر رسک اسٹریٹیفیکیشن آتی ہے، مطلب کون سا مریض کس کیٹیگری میں جائے گا. تو جیسے ہمارے پاس جو لائٹیں ہوتی ہیں، ٹریفک لائٹس ہیں، جو ہے وہ ریڈ بھی ہے، یلو بھی ہے، اور جو ہے کیا کہتے ہیں گرین بھی ہے. تو وہ پیشنٹ جو کہ ماڈریٹ سے مائلڈ کیٹیگری میں ہوں گے وہ گرین زون میں آ جائیں گے. جو مریض جو ہائی رسک پہ ہوں گے وہ ہمارے آ جائیں گے جو ہے یلو، پیلی. اور جو بہت زیادہ ویری ہائی رسک مریض ہیں وہ ریڈ زون ہوگا. وہ مریض جن کا HbA1c 9 یا 9 سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو جائے گا. اس میں یہ ہے کہ یا تو ان کو شوگر زیادہ ہو جائے گی یا کم ہونے کے دونوں کا اندیشہ ہے. وہ پیشنٹ جن کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے، اور وہ والے ٹائپ 1 ڈائبیٹک اسپیشلی جن کی شوگرز کنٹرول نہیں ہے، کنٹرول سے یہ مراد ہے بریٹل ٹائپ آف ڈائبٹیز ہے، یعنی کبھی شوگر بہت اوپر جاتی ہے، کبھی شوگر نیچے چلی جاتی ہے. وہ ٹائپ 1 ڈائبیٹکس جو کہ ابھی نیولی ڈائگنوز ہوئے ہیں تو ان کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا. اس کے علاوہ وہ خواتین جو کہ حاملہ ہیں ان کے لیے مشکل ہے، کیونکہ اگر شوگرز لیول اپ ڈاؤن ہوں گے تو بچے کی گروتھ پہ بھی اثر پڑے گا، ماں کی گروتھ پہ. وہ مائیں جو کہ بچوں کو دودھ پلاتی ہیں ان کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا. یہ ویری ہائی رسک کیٹیگری میں آتے ہیں. اس کے علاوہ وہ مسائل، وہ گردوں کے مسائل جن کو ہوتے ہیں، جیسے کہ اسٹیج 4 اسٹیج 5 کڈنی ڈیزیز ہے، اگر اینڈ اسٹیج ڈیزیز ہے تو ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. پھر ہے ہماری ماڈریٹ کیٹیگری، وہ مریض جو کہ 1 یا 2 دوائیوں پر ہیں لیکن ان کا HbA1c 7.5 سے بھی زیادہ ہے. یہ وہ ہائی رسک کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، رسک والی جو کیٹیگری میں. اب یہ کہ ایسے مریض روزے رکھ بھی سکتے ہیں، نہیں بھی رکھ سکتے. رکھنے سے پہلے یہ بہترین طریقہ ہے کہ وہ شعبان کے اندر 1-2 روزے رکھیں، اپنی شوگر کو مانیٹر کریں، یا رمضان آنے سے 1 ویک پہلے یا 5-6 دن پہلے 1-2 روزے ٹرائی کریں، اور اس دوران اپنی شوگرز مانیٹر کریں. وہ شوگرز کتنی رہتی ہیں پھر اس حساب سے وہ پھر آگے ڈیسائیڈ کریں. کیونکہ ہمارے ہاں لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ذرا مینٹلی کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے رکھنا ہے ڈاکٹر صاحب، جو مرضی ہو جائے. تو پھر میں اپنے پیشنٹ کو یوزلی ایڈوائز کرتا ہوں یا تو آپ شعبان میں روزے رکھیں، یا جو آخری ہفتہ ہے جس سے پہلے رمضان آنا ہے، جو شعبان کا آخری ہفتہ ہے، اس میں 1-2 روزے رکھیں. اور وہ جب وہ 1-2 روزے رکھیں تو اس دوران اپنی شوگرز کو مسلسل چیک کرتے رہیں، ٹھیک ہے، اور وہ دیکھتے رہیں کس ٹائم فال کرتی ہے. پھر اس حساب سے ان کی دوائیوں کی بھی ایڈجسٹمنٹ ضروری ہو جاتی ہے. پھر ان جو انسولین اگر خدا نہ خاصہ کوئی مریض ہے تو پھر اس کی بھی ایڈجسٹمنٹ ہمارے لیے ضروری ہو جاتی ہے. پھر جو ماڈریٹ کیٹیگری کے مریض ہیں، وہ جن کا HbA1c 7.5 سے کم ہے، اور جو وہ ایک دوائی پہ ہیں یا لائف سٹائل ماڈیفیکیشن پہ ہیں، یا وہ ایسی دوائیاں لیتے ہیں کہ جن سے شوگر کم ہونے کا اندیشہ ہے، جیسے ہماری گلوکوفیج ہے، میٹفارمن وغیرہ، اس طرح کی دوائیاں لیتے ہیں، تو پھر ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے سے ہی مریض کو پریپیئر کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ آپ رکھ سکتے ہیں روزے. لیکن اسٹل دے لائی ان ماڈریٹ کیٹیگری، ٹھیک ہے، پھر بھی چانس ہوتا ہے کہیں نہ کہیں ہائپوگلائسیمیا ہو جائے. تو یہ 3 گروپس ہمارے لیے، ویری ہائی رسک اور ماڈریٹ کیٹیگری. جس طرح ٹریفک کی 3 لائٹس ہیں تو اس طرح سے مریضوں کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں. ڈاکٹر نوید یہ فرمائیے گا کہ شوگر کس وقت چیک کی جائے؟ شروع میں ایکچولی جب مریض کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک تو متس، ہم نے لاسٹ ایئر بھی جب پروگرام کیا تو ہم نے کہا تھا کہ یہ متس ہیں کہ آپ بار بار اسٹک سے مطلب پرک کریں گے اور اپنی شوگر چیک کریں گے جس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے. تو ایسا کچھ نہیں ہے. تو اس سے روزہ نہیں آپ کا ٹوٹتا. تو آپ دن میں چاہے 5 دفعہ بھی چیک کر لیں. اب پہلے 2-3 روزے بڑے اہم ہیں، کہ جیسے اگر کوئی شعبان میں روزے رکھ رہا ہے، کسی مریض کو ہم نے ہدایت دی ہے کہ آپ شعبان میں رکھیں، جیسے آپ کے رزلٹ ہوں گے پھر ہم آگے اس کو رمضان میں ماڈیفائی کر لیں گے. اب یہ ہے کہ ایک تو آرڈلی طور پر اسے چاہیے کہ وہ سحری سے پہلے ایک اپنی شوگر چیک کر لیں، مطلب جیسے سحری کرنے لگیں، پھر سحری کے 2 گھنٹے بعد کریں، پھر ایک دفعہ مڈ ڈے میں کریں درمیان میں، تو ظہر کی نماز جیسے ہمارے یہاں، پھر ایک عصر کے بعد اور مغرب کے درمیان والا جو وقت ہے یعنی کہ افطاری سے 1-2 گھنٹے پہلے کر لیں، پھر افطاری کے بعد 2 گھنٹے کریں. تو یہ کم از کم 4 سے 5 ریڈنگز پہلے 2-3 روزوں میں ہو جائیں گی.
اگر خدا نہ خاصا کسی مریض کی شوگرز لو سائڈ پہ ہوں گی، اسے 2-3 روزوں میں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ میں اگلے اب روزے نہیں رکھ سکتا، یا تو اس میں وہ خود ہی اوائڈ کرنا شروع کر دے، یا پھر اپنے معالج سے رابطہ کرے کہ میں اس پروسیس سے گزر رہا ہوں، میں جب سحری ختم کرتا ہوں تو 1-2 گھنٹے بعد میری شوگر 150 ہو جاتی ہے، 120 ہو جاتی ہے، 100 ہو جاتی ہے، 80 رہنی شروع ہوگی، 90، یا تو پھر اس میں 2-3 وجوہات ہوں گی، یا تو دوائیاں ایڈجسٹ کرنی پڑیں گی، یا مریض کو تھوڑا بہت کاؤنسل کرنا پڑے گا کہ آپ 2-3 روزے ذرا اسکپ کریں اور پھر دوبارہ روزے رکھ کے دیکھیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ انسولین ہو یا گولیاں ہوں، ایڈجسٹمنٹ ان کی کس طرح سے ہو جائے گی رمضان میں سحری اور افطار میں؟ اچھا، اس میں کچھ ایسے ہے کہ جو عام طور پہ اگر مریض کوئی ایسی دوائی کے اوپر ہے کہ وہ صبح اور شام لے رہا ہے، تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو صبح کے وقت لے رہا ہے وہ افطاری میں چلی جائے، اور جو رات میں ہے وہ سحری میں آ جائے۔ اب اس میں کچھ دوائیوں کی ماڈیفیکیشن ہے، جیسے اگر کسی کی شوگرز اچھی کنٹرولڈ ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں کہ 20 سے 40% جو اپنے یونٹس لے رہا ہے اس کو کم کر دے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہے کہ لیولز پہ ڈیپینڈ کرے گا، اگر 100 رہتا ہے تو ہم اتنے رکھیں گے، اگر 120 رہتا ہے تو پھر اتنے رکھیں گے، کیونکہ جو ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ 120 سے 180 کے درمیان بلڈ شوگرز ہوں پیشنٹ کی، چاہے وہ 10 یونٹ لے رہا ہے کسی انسولین کے، چاہے 20 لے رہا ہے، چاہے 30 لے رہا ہے۔ لیکن عام طور پہ ہم وہ والی انسولینس جو کہ 3 ٹائم لگتی ہیں، تو وہ ہم 3 ٹائم تو اب نہیں دے سکتے کیونکہ روزہ ہے، تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ رمضان سے پہلے ہی 6 سے 8 ہفتے پہلے اس کو ایسی رجیم پہ شفٹ کریں جس میں اس کی شوگرز بیلنسڈ رہیں، ٹھیک ہے۔ اب کھانے والی کچھ دوائیاں ہیں جن سے شوگر لو ہو جاتی ہے، جیسے ہمارے پاس گلیمی پیرائڈ آتی ہے، تو آئیڈلی طور پہ ہمیں چاہیے اگر ہم نے دینی بھی ہے کسی پیشنٹ کو تو آلموسٹ 50% ڈوز ریڈکشن، یعنی اگر پہلے کوئی 4 ملی گرام لے رہا ہے تو 2 ملی گرام، اور کوشش کریں کہ وہ افطاری میں دیں، تاکہ اگر ہم سحری میں دیں گے تو دن بھر 16 سے 17 گھنٹے کا روزہ ہے، 18 گھنٹے کا، تو اس کی شوگر لو ہونے کے چانسز ہوں گے۔ اگر ہم اس کو رات میں دیں گے تو آبویسلی اس کے بعد کوشچن زیادہ ہوگا، کیونکہ یہ 8 سے 10 گھنٹے یہ بھی ہوں گے، تو اس لیے جو ہے وہ ڈوز ریڈکشن ہے، ہر دوائی کی اپنی ڈوز ریڈکشن ہے، کس پہ کنٹرول ہے اس حساب سے ہم پھر اس کو ایڈلائز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر نوید یہ بتائیے گا کہ روزہ کب توڑا جا سکتا ہے، کب جائز ہے، کتنی شوگر لو ہو جائے، ہائپو ہو جائے کیا ہوگا، جھٹکے لگ سکتے ہیں، جان جا سکتی ہے، کیا اچھا، اس میں یہ ہے کہ جو اگر کسی نے روزہ رکھا ہے اور 1 گھنٹے بعد شوگر چیک کی اور اس کو علامتیں یہ آ رہی تھی کہ دل گھبرا رہا تھا، پسینے آنے شروع ہو گئے، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، بے ہوشی میں جانے کا خطرہ ہو گیا، الٹیاں آنی شروع ہو گئی یا پیٹ درد ہونا شروع ہو گیا، تو اس میں یہ کہ اس کی شوگرز لو سائڈ پہ جا رہی۔ اب بعض اوقات جو ہے وہ کیا کہتے ہیں شوگر لو کے بھی اس طرح کی علامتیں آ جاتی ہیں، اور بعض کا جب ہائی ہوتی ہے تو پیشنٹ کا منہ سوکھنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو پیاس لگتی ہے، ٹھیک ہے، اس دوران بھی اس کو بے ہوشی میں جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے، جسم میں دردیں ہو سکتی ہیں، تو آپ اس وقت شوگر چیک کریں۔ اگر مریض کی شوگر 70 سے کم ہے تو پھر تو یہ ہے کہ آپ روزہ توڑ دیں، ٹھیک ہے، مریض کو چاہیے وہ اپنا روزہ توڑ دے اور پھر اس کو 1-1 گھنٹے بعد اپنی شوگر 1-2 گھنٹے کے لیے مانیٹر کریں۔ اگر 300 سے زیادہ آ جاتی ہے، اب اگر ایک آدمی کی سحری کے 1-2 گھنٹے بعد 300 ہے تو آبویسلی جب وہ ڈی ہائیڈریٹ ہوگا، جس میں پانی کی کمی ہوگی اور سارا وقت کے ساتھ چلتا جائے گا، تو وہ 300 400 یا 500 ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، جس سے مریض بے ہوشی میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس وقت بھی کہا گیا کہ آپ توڑ دیں، یعنی کہ 300 سے زیادہ ہو یا 70 سے کم ہو۔ لیکن عام طور میں مریضوں کو ایڈوائز یہ کرتا ہوں، اپنے کلینک کے اندر بھی کہتا ہوں، اپنے پیشنٹس کو بھی کہتا ہوں، اگر آپ کی سحری کی 1 گھنٹے بعد 100 ہے تو ابھی آپ نے 15 آورس گزارنے ہیں، یا 110 120 بھی آ جاتی ہے تو 15 آورس جو ہے وہ کیسے مریض گزارے گا، تو اس لیے آئیڈلی طور پہ انہیں چاہیے کہ وہ روزہ اسکپ کر لیں اس کو، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہے کہ کچھ لوگ سٹرنس یا ویگرس ایکسرسائزز کرتے ہیں تو اس کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ پھر کچھ لوگوں کا کام لیبوریس ہوتا ہے، یعنی کہ بیچارے دھوپ میں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جیسے مختلف قسم کوئی مطلب کسی بھی پروفیشن سے باہر جو آؤٹ ڈور ورکنگ ہے، چاہے وہ مزدور سے لے کے جو ہے کیا کہتے ہیں یہ مارکیٹنگ تک سے لے کے، تو ان کو بھی دیکھیں باہر جائیں گے کہ گرمی میں 48 50 کے قریب ٹیمپریچر ہمارے یہاں جاتا ہے، 42 43 ایوریج ہوتا ہے، تو اس میں پانی کی کمی ہونے کا خطرہ ہے۔ جب پانی کی کمی ہوگی تو اس میں بھی جو ہے وہ شوگرز اپنے اثرات دکھائے گی، ٹھیک ہے۔ جب اثرات دکھائے گی تو کیا ہوگا، دونوں سچویشنز ہو سکتی ہیں، اگر شروع میں زیادہ تھی تو اور برس ہو جائے گی، لو ہے تو وہ اور لو ہو جائے گی، تو اس سے مریض کا بے ہوشی میں جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے، جس سے جو ہے اس کی جان جانے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ تو تقریباً کیا ہونی چاہیے شوگر جو ہے وہ میں نے کہا 120 سے 180 کے درمیان جو ہے نا، آرڈلی طور پر 200 بھی اگر ہوتی ہے، اگر ایک آدمی سحری کرتا ہے اور اس کے 2 گھنٹے بعد اس کی شوگر 180 آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اٹ مینس کہ وہ سارا دن آرام سے گزار لے گا۔ لیکن اگر وہ جیسے فرض کریں اگر وہ 7 بجے افطاری ہے، وہ 5 بجے چیک کرتا ہے تو 100 آ جاتی ہے، تو اب 100 از ناؤ اے نیرو رینج، تو اس میں کیا ہے کہ مریض ہو سکتا ہے نیچے بھی چلا جائے،
ہو سکتا ہے. تو پھر یہ مریض ایسے مریضوں کو چاہیے کہ اگر وہ روزہ نہیں اسکپ کرنا چاہتے, بعض لوگ ہمارے یہاں بڑے اسٹرکٹ بھی ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں میں نے روزہ پورا کرنا ہے, اگلا دیکھ لوں گا. تو ان کو چاہیے کہ ان 2 گھنٹے کے لیے پھر بالکل موومنٹ نہ کریں اپنی, ٹھیک ہے, اور پھر 1 گھنٹے بعد دوبارہ شوگر چیک کریں, اگر وہ اتنی رہتی ہے تو پھر اگلا 1 گھنٹہ بھی اسی طرح گزر جائے. لیکن یہ بڑا ایک ڈیلیکیٹ سا میٹر ہوتا ہے کہ مریض, لیکن عام طور پہ اگر 300 سے زیادہ ہے اور 70 سے کم ہے تو دس از اے ٹائم کہ مریض کو چاہیے کہ وہ روزہ اسکپ کرے. اور کوئی ٹیک ہوم میسیج آپ دینا چاہتے ہیں؟ ٹیک ہوم میسیج یہی ہے, سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ اپنے جو ہے شوگرز کو مانیٹر کریں اس دوران, بہت ضروری ہے, اور کوشش کریں کہ پہلے سے کریں 6 سے 8 ہفتے, اور اپنی اگر دوائی ایڈجسٹ کرانی ہے تو رمضان کے آخری 1-2 دن میں نہ آئیں, ٹھیک ہے. اگر ایڈجسٹمنٹ کرانی ہے تو پہلے سے آ جائیں. فرض کریں کوئی نئی دوائی ایڈ کرانی ہے, یا کسی نے کوئی انسولین کے بارے میں سوچ لیا کہ نہیں میں اب روزہ بھی رکھوں گا یا رکھوں گی اور انسولین بھی ڈاکٹر صاحب مجھے لکھ دیں, تو پھر آپ بڑی مشکل ہو جاتی ہے, کیونکہ جو نیا پیشنٹ ہوتا ہے یا وہ جب اتنی زیادہ اپنے آپ کو فاسٹنگ میں 16 گھنٹے کی ڈالے گا تو اس کا رسپانس کیسا آئے گا, تو یہ ایک مختلف جو ہے وہ پیشنٹ میں مختلف آئے گا, کسی لوگوں میں لو ہو جائے گی, کسی میں کہیں زیادہ بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے 6 to 8 weeks بفور رمضان آپ اپنی دوائیوں کو ایڈجسٹ کرائیں, اپنے شیڈول کو ٹھیک کریں, اور جو ہے جو فزیکل ایکٹیویٹی ہوگی وہ آپ کی تراویحوں کی یا نماز کی صورت میں ہو جائے گی. باہر دھوپ میں گرمی میں روزہ رکھ کے کوشش کریں نہ جائیں. باقی جو ہے وہ اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ مانیٹرنگ ہے. لوگ ہمارے یہاں, ہم نے لاسٹ ٹائم بھی اسٹریس ڈالا تھا کہ آپ اپنی مانیٹرنگ ضرور کریں. پہلے 3-4 روزے اگر 5-6 دفعہ بھی پریک کرنا پڑتا ہے تو آپ کریں, اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اس بارے میں علماء کرام کے فتوے موجود ہیں جو ڈائبٹیز اینڈ رمضان گروپ کے اندر ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر نوید شہزاد. خواتین حضرات, رمضان کی آمد ہے. اللہ کرے کہ آپ کا رمضان بہترین و برکتوں کا باعث ہو. اللہ تعالیٰ آپ کے صوم و صلات قبول کرے, آپ کی تمام جو ہے عبادات قبول کرے. اور جیسے ڈاکٹر نوید شہزاد نے پوری ڈیٹیل میں بتایا کہ اگر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں اور آپ ڈائبیٹک ہیں تو پہلے اسکرین آؤٹ اپنے فزیشین سے, اپنے معالج سے کرا لیجئے, اور پھر سوچ سمجھ کر اپنی بلڈ شوگر مانیٹر کرتے ہوئے روزہ رکھیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.